کو بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ جیسا کہ پہلا عشرہ جو ہے رحمت، سبحان اللہ، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ تو یوم علی بھی یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو آج کی گفتگو انشاءاللہ عز و جل جہنم سے آزادی کے حوالے سے ہم نے جو موضوع تشکیل دیا ہے، توبہ اور استغفار کیسے کرتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، توبہ کہتے کس کو ہیں، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر سوالات، توبہ کیسے کرنی چاہیے، کس کی قبول ہوتی ہے، کس طرح نہیں ہوتی، کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری توبہ استغفار قبول ہو چکی ہے، اس کے حوالے سے آج کی گفتگو ہوگی۔ ہمارے درمیان بہت ہی پیاری شخصیت علامہ ابن علامہ یقیناً آج تیسری دفعہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ آپ کی پرزور فرمائش پر جتنی پیاری، جس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، یقیناً ان کا لہجہ بھی جدا ہے، انداز بھی جدا، فکر بھی جدا۔ حضرت علامہ مولانا اعجاز الرحمان قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے مولانا، ٹھیک ہے؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا کرم فضل۔ تیسرے عشرے میں الحمدللہ ہم داخل ہو چکے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جی اللہ کے کرم سے داخل ہو چکے ہیں۔ اب دعا یہ کریں کہ یہ عشرہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، آمین۔ اور یہ بھی دعا کریں ناظرین کہ یہ جو پریشانی وبا آئی ہے، اس سے بھی ہمیں اللہ آزادی عطا فرما دے۔ تو ان کے ساتھ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے سید ابن سید، حسین نقیب محفل، حسین شخصیت، ایک آستانے کے حوالے سے دیکھیں تو بہت بڑا نظام ہے ان کا، پیرزادہ پیر سید حسن رضا کاظمی شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ شاہ صاحب طبیعت کیسی ہے؟ جی کرم مالک کا، بالکل شکریہ وقت دینے کا، مہربانی جی۔ جی شکریہ آپ کا، شکریہ صاحب بھائی۔ آپ تو ہمیشہ ہر تراویح جو ہے، نماز تراویح پڑھانے کے لیے وہ اپنے کہتے ہیں نا پیچھے جاندے ہو، آئی مین کہ آپ کا جو ددیال ہے پیچھے، کون سا علاقہ ہے وہ؟ جی ایبٹ آباد۔ ایبٹ آباد میں۔ تو اس دفعہ کیا ہوا، نہیں جا سکے؟ اس سال آپ کو پتہ ہے جو کرونا جیسی موذی مرض میں پورا عالم اسلام بلکہ پوری دنیا اس موذی مرض میں مبتلا، اس وجہ سے میں نہیں جا سکا۔ اس اللہ اکبر۔ یہاں پہ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ادھر تو بہت ٹھنڈا علاقہ سنا ہے، تو یقیناً آپ قرآن مسلح سنانا وہاں پہ، اور یقیناً اسی لیے اسپیشلی جاتے ہیں وہاں پہ قرآن سنانے کے لیے، تراویح پڑھانے کے لیے۔ تو یہاں پہ کیسا محسوس؟ جی صاحب بھائی الحمدللہ یہاں پر بھی بہت اچھا موسم چل رہا ہے، اور رمضان شریف ایک ایسا ماہ مبارک ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں لٹاتا ہے بے شک اپنی امت پر، اور ہم رحمتیں لوٹ رہے ہیں بے شک اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ ماہ رمضان جو ماہ مبارک ہے، یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ واہ واہ الحمدللہ۔ ناظرین، ان سے کلام بھی شامل کریں گے، گفتگو بھی کریں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ فخر معنی والا پاکستان کی حسین آواز، انداز دیے ہوئے، یقیناً بہت نام ہے ان کا، اور آواز بھی بہت پیاری ہے، انداز بھی بہت پیارا ہے۔ جہاں پر جاتے ہیں، میں نے تو اکثر و بیشتر ان کو جب سنا ہے تو ایسے ہی دیکھا ہے کہ پتہ نہیں ہون کی ہوئے گا، گہون کی ہوئے گا، یعنی کہ اس انداز سے پڑھتے ہیں، اتنی بلند آواز، پیاری آواز، اور میرے خیال سے سارا زور لگا دیتے ہیں۔ میں نے ایک دن پوچھا فریدی صاحب اتنا زور لگا دیتا ہے جی، کی گل کل نہیں محفل پڑھنی؟ کہتے ہیں میں نے ہمیشہ جو محفل پڑھی ہے اس امید اور یقین سے پڑھی ہے، اور آخری سمجھ کے پڑھی ہے، پتہ نہیں کل سانس آنا ہے تو نہیں آنا، لیکن محبت، عقیدت، ذوق، شوق کے ساتھ محبت رسول لے کر نعت پڑھی ہے جناب غلام مرتضیٰ فریدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے فریدی صاحب، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ رسول کا احسان ہے۔ الحمدللہ۔ آپ سنائیں، آپ کا رمضان المبارک کا مہینہ کیسا گزر رہا ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ جی الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ان کے ساتھ تلاوت کے حوالے سے پوری دنیا میں جس آواز نے راج کیا ہے، میں نے یہ سمجھا ہے، دیکھا ہے، جہاں بھی گیا ہوں ان کا ایک نام، مقام، عاجزی، ہر حوالے سے جس اینگل سے بھی دیکھا ہے، بہت ہی پیار کرنے والی شخصیت الحاج قاری کرامت علی نعیمی علیہ الرحمہ پچھلے سال ہمارے درمیان تھے، آج نہیں۔ دعا فرمائے اللہ ان کے مزار پر کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے۔ ان کے شاگرد خاص
پیرزادہ پیر سید محسن رضا کاظمی شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے شاہ صاحب, ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم, ٹھیک ٹھاک صاحب بھائی, آپ سنائیں. الحمدللہ جی. 3 in 1 میں نے تو سنا تھا 5 in 1 کمپیوٹر کی زندگی میں, کمپیوٹر کے حوالے سے پرنٹر دیکھے تو 3 in 1, اس کے ساتھ ساتھ 5 in 1 تو آپ بھی 3 in 1 ہیں. پیر صاحب ایک, قاری صاحب دوسرے, تیسرے ماشاءاللہ ساؤنڈ آپریٹر پاکستان کے بہت بڑے ہیں جی. ہاں جی, کیسا محسوس کر رہے ہیں جی؟ بس اللہ کا کرم ہے جی. الحمدللہ جی. یقیناً آپ کے مریدین بھی کافی دیکھ رہے ہیں. گوجرا سے بھائی محمد اویس صاحب, شدت سے ان کا انتظار تھا کہ میرے پیر صاحب نہیں آئے, میرے پیر صاحب. میں نے کہا جی آ گئے جی, تھوڑی دیر میں لائیو آ رہے ہیں. تو یقیناً وہ بھی بھائی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, اور دیگر احباب جو اس انتظار میں تھے کہ رمضان ٹرانسمیشن کب شروع ہو. تھوڑے سے مہمان لیٹ ہوئے, اس لیے تھوڑا سا دور و نزدیک سے آئے تھے تو لیٹ ہوئے اس لیے. تو انشاءاللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قاری صاحب, شاہ صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کرتے ہیں. کل والی ویڈیو کے حوالے سے مجھے بہت میسج آئے کہ صاحب بھائی میں تو ابھی اٹھاؤں, تو میں نے سوچا چلیں لائیو نہیں دیکھ سکا تو ابھی ویڈیو دیکھتا ہوں. ویڈیو شو نہیں ہو رہی, تو میں گزارش کروں گا کہ آپ یوٹیوب چینل بزم سیف الرحمان آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل آفیشیل چینل پر آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ویڈیو یوٹیوب سے کیوں دیکھ رہے ہیں ابھی. وہ اس لیے ڈیلیٹ ہوئی ہے, اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے فیس بک کی کمپنی کی طرف سے. شاید ان کو وہ پسند نہیں آئی. ہم نے جو بات کی تھی عشق رسول کے حوالے سے, جو دنیا میں معاملات ہیں, حالات ہیں, اب پس پردہ میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آج کی ویڈیو پھر نہ ڈیلیٹ ہو جائے. تو اگر وہ ویڈیو جو بھائی نہیں دیکھ سکے, میرے یوٹیوب جو ہے آفیشیل چینل, اس کو وزٹ کریں. وہاں پر سارے رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن دستیاب ہے, دیکھیں اور فوائد حاصل کریں, یقیناً فیض حاصل کریں. اور مختلف ٹاپکس پر وہ ساری ویڈیو ہے. آئیے اللہ کے پاک کلام سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آغاز میں ہی شکریہ ادا کر دینا چاہتا ہوں سیفی ساؤنڈ سسٹم والوں کا, APC گارمنٹس والوں کا, رضوی موویز پروڈکشن والوں کا, اور ان کے ساتھ ساتھ مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن کا, GR کمپیوٹر اور انٹرنیٹ والوں کا, اور جن جن بھائیوں نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا ان کا بہت بہت شکریہ. پیرزادہ پیر سید محسن علی کاظمی شاہ صاحب, اللہ کے پاک کلام سے حسین محفل کا, بزم کا باقاعدہ آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم. ماشاءاللہ. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم. اللہ. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم. ثم رددناه أسفل سافلين. اللہ. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
عليه صلى الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. اللہ اکبر، سبحان اللہ. جناب پیرزادہ پیر سید محمد محسن علی کاظمی شاہ صاحب تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کر رہے تھے. دعا ہے اللہ ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یقیناً قرآن پاک کو اگر ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھا جائے تو ایسا ہی محسوس ہوگا جیسے قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے. دنیا کی ہر خوشی کو ہمارا سلام ہے. اپنے تو اپنے بیگانے بھی حضور علیہ السلام کی شان بیان کر رہے ہیں. ہندو ہے مذہب کا نام ہے اشوک ساحل، رہنے والا انڈیا کا، ترانے میرے نبی کے گا رہا ہے. کہتا ہے دنیا کی ہر خوشی کو ہمارا سلام ہے، ہم کو تو بس رسول کی چوکھٹ سے کام ہے. اور آواز دے رہی ہیں یہ قرآن کی آیتیں، آقا کے غلاموں پہ جہنم حرام ہے. آقا کے غلاموں پہ جہنم حرام ہے. اللہ قرآن پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے حمد باری تعالیٰ نقابت کی شکل میں حسین نقیب محفل پاکستان کے کونے کونے میں گونجنے والی آواز، حسین آواز اور انداز لیے ہوئے پیرزادہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب کاظمی زیدہ مجدہ زیدہ شرفہ. جی شاہ صاحب کون سی حمد باری تعالیٰ؟ کلام بھی شامل کریں گے وہ بعد میں. میں چاہتا ہوں کہ پہلے ذرا حمد باری تعالیٰ سے ہی آغاز کر لیا جائے. پھر غلام مرتضیٰ فریدی صاحب تشریف فرما ہیں کلام ناز شریف. آج ذرا شیڈول سے ہٹ کے کیونکہ مہمان ایسے تھے میں نے سوچا کہ چلیں تلاوت ہم نعت پھر آج کے موضوع کا انشاءاللہ آغاز کریں گے. توبہ کیا ہے، استغفار کیا ہے، کرنی کیسے چاہیے، اس کے حوالے سے کون سی حمد باری تعالیٰ شاہ صاحب پیش فرمائیں؟ ہمارے ایک بہت اچھے نقیب محفل نعت ہیں تاندلیاں والا کے، ماشاءاللہ. وہ سید ناصر حسین شاہ صاحب کے شاگرد خاص ہیں ساغر چشتی صاحب. بہت اچھے. ان کی حمد میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ. پہلے تو ایک مرتبہ پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سیف ارمان بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، رضوی موویز والوں کا، سیفی ساؤنڈ سسٹم والوں کا، اور جتنے بھی دیگر جو آپ کی ٹیم ورک کام کر رہی ہے تمام ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور بہت محنت کے ساتھ یہ پروگرام کو چلا رہے ہیں. ان کی محنت شامل حال ہے. اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور بزم سیف کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے اور اسی طرح آپ یہ کام کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. میں حمدیہ کلام پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ محبت جس طرح آپ چلائیں گے. ساغر چشتی صاحب بڑی محبت کے ساتھ لکھتے ہیں سب اپنے مسئلے میں حل کرنا چاہنا، شروع و دناتوں میں گل کرنا چاہنا. کہ سب اپنے مسئلے میں حل کرنا چاہنا، شروع و دناتوں میں گل کرنا چاہنا. جو لا رہے بھولنا تے کلیاں دا ربے، جو نبیاں رسولاں تے ولیاں دا ربے، او حورا ملائک تے غلمہ دا خالق، ہر ایک نوری ناری تے انسان دا خالق، اور جنگلہ پہاڑاں تے شہرہ دا خالق، اور دریا سمندر تے لہراں دا خالق، مکانہ دا مالک مکینہ دا مالک، اور سب آسمانہ زمینہ دا مالک، خلیل نبی یا موسیٰ کلیم ہے، اور سارے کریمہ تو وڈا کریم ہے. جو پتھر چ موجود کیڑے نو پالے، جیدہ نہیں کنو بھی دوے سنبھالے، جنہ نال کندے ہر شے بنائی، جیدے حکم دے تابے ساری خدائی، جیڑا انو لبدا ضرور انو ملدا، او دے حکم باجوں پتہ نہیں جے ہلدا، کسوں نو بنا کے او دے ورگا مننا، جیدی ذات دا کوئی اونا نہ بننا. آسانو تساغر بس اے ہو پتائے جو تیرا خدا ہے او میرا خدا ہے. ارے آسانو تساغر بس اے ہو پتائے جو تیرا خدا ہے او میرا خدا ہے، جو تیرا خدا ہے او میرا خدا ہے. ایک کلام آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے بھی آپ کی مختصر سی ذرا حاضری ہو جائے. بسم اللہ.
جی بہت شکریہ صاحب بھائی. لا الہ الا اللہ آدم صفیہ اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجیح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. صاحب بھائی اب وہ بولے گا جس نے اپنی ماں کی گود سے سیکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آج ہماری بڑی خوش نصیبی ہے عالم اسلام کے ممتاز اور معروف عالم دین ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں قاری اعجاز الرحمان قادری صاحب بھائی اور فخر پاکستان اور میری جن میری جان جناب صاحبزادہ غلام مرتضیٰ فریدی صاحب تشریف فرما ہے. آپ کی موجودگی میں لا الہ الا اللہ میں نکتہ نہیں، آدم صفیہ اللہ میں نکتہ ہے، لا الہ الا اللہ میں نکتہ نہیں، نوح نجیح اللہ میں نکتہ ہے، لا الہ الا اللہ میں نکتہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ میں نکتہ ہے، لا الہ الا اللہ میں نکتہ نہیں، اسماعیل ذبیح اللہ میں نکتہ ہے، لا الہ الا اللہ میں نکتہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ میں نکتہ ہے، لا الہ الا اللہ میں نکتہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ میں نکتہ ہے. نہ لا الہ الا اللہ میں کوئی نکتہ ہے، نہ محمد الرسول اللہ میں نکتہ ہے. سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی گئے تو سر کٹا کے کہا لا واسف علی واسف ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، لکھتے ہیں کہ زہرا کے بچوں سے محبت کر کے تو دیکھ، ارے زہرا کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ، پکار اٹھے گی زبان لا الہ. تو زہرا پاک کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ، پکار اٹھے گی زبان لا الہ الا اللہ. واسف علی واسف صاحب سے صاحب بھائی کس نے پوچھا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ واسف علی واسف کہتے ہیں میدان کربلا کے بعد بس دو عقیدے تھے، ایک یزیدی عقیدہ تھا، ایک حسینی عقیدہ تھا. میرا عقیدہ حسینی عقیدہ ہے، اب جس کا حسینی عقیدہ ہے بس وہی بولے گا لا الہ. حسینیوں کی جزا لا الہ الا اللہ، یزیدیوں کی سزا لا الہ الا اللہ. بہت لمبا ہے لیکن آخری جملہ دے رہا ہوں، وقت کی نزاکت ہمارے سامنے ہے. ایک بچہ صاحب بھائی ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا، جوان ہوا ہندو، یار دوست ہندو، پڑوسی ہندو. ایک دن ہندو بچہ کہتا ہے میرا جی چاہا، میرا من چاہا، میں مندر میں گیا، میں نے گیتا کو پڑھا، مجھے سکون نہ ملا، میں نے عیسائیوں کو پڑھا، مجھے سکون نہ ملا، میں نے سکھوں کو پڑھا، مجھے سکون نہ ملا، میں نے یہودیوں کو پڑھا، مجھے سکون نہ ملا. ایک دن ہندو بچہ کہتا ہے میں نے سیدہ کائنات کے بابا جان کے دین کو پڑھا، مجھے سکون ملا، میں دین محمدی پڑھتا گیا، مجھے سکون ملتا گیا. ہندو بچہ کہتا ہے ایک دن میں نے مار کے کربلا کو پڑھا، مجھے سکون ملا. ہندو بچہ اپنا تخیل بیان کرتا ہے، میدان کربلا کا نقشہ پیش کرتا ہے، کہتا ہے اذان ادھر بھی ہے، اذان ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، حافظ ادھر بھی ہے، حافظ ادھر بھی ہے، قاری ادھر بھی ہے، قاری ادھر بھی ہے، کلمہ ادھر بھی ہے، کلمہ ادھر بھی ہے، دین ادھر بھی ہے، دین ادھر بھی ہے، قیام ادھر بھی ہے، قیام ادھر بھی ہے، رکوع ادھر بھی ہے، رکوع ادھر بھی ہے، سجود ادھر بھی ہے، سجود ادھر
ادھر بھی ہے, تشہد ادھر بھی ہے, تشہد ادھر بھی ہے, سلام ادھر بھی ہے, سلام ادھر بھی ہے. پھر فرق کیا ہے؟ ادھر یزید ہے ادھر حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کہاں لا الہ الا اللہ, جہاں حسین وہاں لا الہ. بات یہیں پر ختم ہوتی ہے صاحب بھائی کہ مفتیان دین سے کہتی ہے کربلا, ارے بدعت اسی کا ذکر ہے جو جینا سکھا گیا. ارے مسلمانوں تم سے بابری مسجد نہ بچ سکی, میرا حسین ساری شریعت بچا گیا. ارے لا الہ کے پڑھنے والے اب لے مزاد تصویر کا, لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ کے پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے, ارے لا الہ تو بچ گیا, گل اٹھ گیا شبیر کا, گل اٹھ گیا شبیر کا. بس میری دلی دعا ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. واہ واہ سبحان اللہ, حمد باری تعالیٰ. یقیناً بہت ہی پیارے انداز سے اللہ شاہ صاحب آپ کے علم, عمل, آواز اور انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. علامہ صاحب تشریف فرما ہیں, شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں, فریدی صاحب. حمد باری تعالیٰ رب کائنات کی شان کے حوالے سے ایک ڈاکٹر تھا, اس کو کسی پر یقین نہیں تھا. جاوید چودھری صاحب اس کا سارا حوالہ بھی دیکھتے ہیں اور ان کا اگر یوٹیوب چینل جو ہے وزٹ کیا جائے تو یقیناً یہ کلپ ان میں سے مل سکتا ہے ان سے. تو کہتے ہیں ایک ڈاکٹر تھا, بہت بڑا ڈاکٹر, بہت بڑا ہاسپٹل چلا رہا تھا. ایمان نہیں تھا کوئی بھی اس کے حوالے سے, کہتا تھا کوئی خدا نہیں ہے, یہ سارے ڈرامے بازی کرتے ہیں مسلمان, توبہ نعوذ باللہ. ایک دن ایسا ہوا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر دستک دیتا ہے کہ مان جا, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے, سیدھے راستے پر آ جا. کبھی نہ کبھی اس کو کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اگر وہ اس اشارے پر چلتے ہوئے سیدھا ہو گیا تو بسم اللہ, نہیں تو جہنم تو ہے اس کا ٹھکانہ. تو ڈاکٹر تھا, اللہ کو نہیں مانتا تھا. ایک دن ایسا ہوا, شادی ہوئی, سال گزرا یا 2 سال گزرے, جتنا بھی گزرا, تو بیٹی پیدا ہوئی. اللہ کا معجزہ یہ تھا, جب بیٹی پیدا ہوئی تو جب وہ بیٹی کو دیکھنے کے لیے پہنچا اپنی زوجہ کے پاس, تو ابھی وہ بیٹی کو دیکھنے ہی والا تھا, سامنے گیا, بیٹی جو ابھی پیدا ہوئی تھی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے. اس نے سوچا یہ کیسے ہوا, لیکن ابھی دستک ہوئی تھی دل پر لیکن اثر نہیں ہوا. پھر ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ڈاکٹر تھا, اس نے کہا ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, معاملہ نہیں, ایسا کیا ہے, کوئی معمول سے ہٹ کر بات ہے. لیکن اس نے یہ بھلا دی بات کہ یہ کوئی مجھے دستک دے رہا ہے کہ سیدھے راستے پر آ جا. 1 سال پھر گزرا جی, اللہ نے پھر بیٹا عطا فرمایا. اب ذرا غور سے سننا بات, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے, اللہ اسے دستک دیتا ہے اس کے دل کے دروازے پر, ابھی بھی سیدھے راستے پر آ جا. لیکن حضرات پہلی دفعہ بیٹی پیدا ہوئی, دیکھنے کے لیے پہنچا, اٹھ کر کھڑی ہو گئی. پھر دوسرے سال اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. جب بیٹا عطا کر دیا تو اس کے جسم کو دیکھا, اس کے اندر جو بلڈ سرکولیشن نہ تھی, یعنی کہ بلڈ جو تھا وہ نہیں چل رہا تھا, ایک کہہ لے کہ جسم کا لوتھڑا تھا. ڈاکٹر تھا, بہت بڑا ڈاکٹر تھا, اس کے انڈر کافی سارے ہاسپٹل بھی اس وقت آ چکے تھے, اور ان ڈاکٹرز کی کابینہ کا جو وہ صدر تھا وہ یہ ڈاکٹر تھا. اب ہوا کیا, اب وہ پریشان ہے کہ اس کے اندر خون نہیں چل رہا. پریشانی کا عالم یہ ہے کہ اس کو اب آپریٹ کریں گے تو یہ پرابلم جو ہے, اس کی سی ٹی اسکین جو کروا سکتے تھے کروایا, نتیجے پر پہنچے, بیماری جو ہے اس کی تشخیص ہو گئی. تو پھر اس نے سوچا کہ اس کا آپریٹ ہوا تو اس نے ٹھیک چند دن بعد پھر فوت ہو جانا ہے, یعنی کہ پھر آپریٹ کرنا پڑے گا. اگر آپریٹ نہیں تو فوت ہو جائے گا, اگر آپریٹ, یعنی کہ اس کشمکش میں آ گیا کہ آپریٹ ہوا بھی تو اس نے بچنا نہیں ہے. خیر اس نے پورا بورڈ ڈاکٹرز کا بلا کر مشورہ کیا, یہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے, ذرا دیکھیں اس کے اندر جو ہے بلڈ سرکولیشن اور یہ بیماری ہے, تو ذرا دیکھ لیجئے کیا مسئلہ ہے. المختصر ڈاکٹر کا بورڈ بیٹھا, فیصلہ کیا گیا جی ویسے بھی اس نے بچنا نہیں ہے تو چلیں آپریٹ کر لیتے ہیں.
شاہ صاحب ذرا غور کرنا اب یہاں پر. انہوں نے کہا جی آپریٹ کر لیتے ہیں, اگر بچ گیا جتنے دن سانس لے گا اس کے بعد پھر پرابلم آئی تو پھر آپریٹ کر لیں گے, خود ڈاکٹر ہے, جتنی ہو سکی اتنی خدمت کرتے ہیں. اب اللہ اشارہ دے رہا ہے سیدھے راستے پر آ جا. اچھا ہوا کیا, اب پہلا اشارہ تو اس نے مانا نہیں, دوسرے پر دیکھیے ذرا, بورڈ بیٹھا, ڈاکٹر آگے, آپریشن تھیٹر پہ بچی کو, بیٹے کو لا دیا گیا, بٹھا دیا گیا, لٹا دیا گیا. تو جب آپریٹ کے لیے ڈاکٹر انہوں نے سلسلہ شروع کیا تو وہ ڈاکٹر جو تھا, جو ان کا صدر تھا, وہ ایک ہسپتال کے درمیان ایک کمرہ انہوں نے مختص کیا ہوا تھا. اس کمرے میں اگر کوئی مسلمان ہے تو اپنے مذہب کے مطابق جائے, جا کر عبادت کرے, یعنی کہ اللہ توبہ کرے, اللہ سے دعا کرے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے. اگر کوئی اور مذہب سے تعلق رکھنا ہے, اپنے مذہب کے مطابق وہ عبادت کرتا یا دعا کرتا, اللہ تعالیٰ سن لیتا. خیر اس نے پھر سوچا یار یہ کمرہ بنا رکھا ہے, میں آج تک نہیں گیا, میں نے اللہ پر یقین نہیں کیا, اللہ کو مانا نہیں, چلیں آج یہاں پر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. اب مقدر بدلنے والے ہیں جی اس کے. چلا جاتا ہے جی, ایک دیوار کے ساتھ ایسے اکٹھا ہو کے بیٹھ جاتا ہے, پریشانی کا عالم ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, اور کہتا ہے, جملہ یہ کہتا ہے, میں نے مولا تیرے اوپر کبھی یقین نہیں کیا, میں نے یہ تسلیم ہی نہیں کیا کہ اللہ ہے, اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے, چلانے والا ہے, کوئی سانسیں دینے والا ہے. آج وقت ہے, اگر اللہ ہے تو مجھے آج یہ کوئی نظارہ دکھا, کوئی ایسی بات دکھا کہ میں پھر مطمئن ہو جاؤں کہ واقعی اللہ تو ہے, کوئی بندہ ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے. المختصر دل کے آنسو نکل رہے تھے, رو رہا تھا, پریشانی کا عالم. تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے نکلا ہے تو اس نے کہہ دیا پھر کہ مولا اگر کوئی کرشمہ ایسا دکھا کہ مجھے یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ ہے, یقیناً اس کو دنیا کو چلانے والا ہے. بات لمبی ہو رہی ہے تو کہنے لگا میں پھر انشاءاللہ پوری دنیا میں, کہتا ہے میں پوری دنیا میں تلاش کروں گا کون سا مذہب سچا ہے, وہ اختیار کر لوں گا. المختصر یہ کہا, آپریشن تھیٹر کی طرف چل پڑا. تو جب آپریشن تھیٹر میں پہنچا, کوئی ڈاکٹر ایک دیوار کے ساتھ, کوئی دوسری دیوار کے ساتھ, کوئی اس دیوار کے ساتھ, کوئی پیچھے, کوئی بچی کے قریب, ایسے دانتوں کے نیچے انگلیاں ہیں اور سارے بچے کی طرف دیکھ رہے ہیں. کہنے لگا کیا ہوا, آپریٹ شروع نہیں کیا؟ کہتے جی سارے خاموش. ایک بولا جی یہ دیکھ لیں خود ہی آپ, دیکھا تو بچہ تو وہ حرکت کر رہا ہے, ہاتھ پاؤں جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے, آنکھیں کھول کے بیٹھا لیٹا ہوا. تو اس نے سوچا واقعی بات ہے, یقیناً کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے. اس نے سوچا کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ سچے مذہب کی تلاش کروں گا. پھر اس نے المختصر ساری کتابوں کو مطالعے کیے, انگریز کو پڑھا, یہودیوں کو پڑھا, کفار کو پڑھا, عیسائیوں کو پڑھا, ملحدین کو پڑھا, جس کو وہ پڑھ سکتا تھا, جس مذہب کو جو سامنے آیا وہ اس کی نظر میں تھا جو بھی, اس کو پڑھا. المختصر کہتا ہے ایک دفعہ میں نے قرآن کھولا, پڑھا, تو ہوا کیا, جیسے جیسے قرآن پڑھتا جاتا ہوں کیفیت بدلتی چلی جاتی ہے. جب کیفیت بدل گئی پھر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھا, جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا تھا. جب ان کو پڑھا تو یقیناً پھر ایک ایمان کی جو لہر تھی وہ دوڑنے لگی. المختصر جب میں نے قرآن پڑھا, حضور کے فرمان پڑھے, سیرت پڑھی, تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سب سے سچا مذہب صرف اسلام ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو دنیا کلمہ پڑھتی ہے جس نبی کا, وہ سچا ہے, مسلمان ہو گیا. آج وہ ڈاکٹر پروفیسر بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, داڑھی شریف پوری ہے, ایک عالم اسلام کا مبلغ بن چکا ہے, اس کی کافی ساری مارکیٹ میں کتابیں بھی ہیں. تو میری دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بد مذہب ہے, بد عقیدہ ہے, اللہ ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے, یا ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو غرق عطا فرما دے, غرق کر دے, یا ایسی نصیحت عطا فرمائے کہ سیدھے راستے پر آ جائیں. آئیے نعت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ضمناً بات آ گئی تو میں نے اتنی لمبی کر دی. غلام مرتضیٰ فریدی صاحب, بہت ہی پیاری آواز, انداز لیے ہوئے, فخر پاکستان. جی فریدی صاحب نعت شریف ہے تو کون سا کلام پیش فرمائیں گے؟ آمین. جیسا آپ کا موضوع ہے توبہ استغفار, اس حوالے سے میں آج دعائیہ کلام پیش کر رہا ہوں. دعا شعر. بسم اللہ.
گدا نواز در لطف کا گدا رکھنا آمین اللہم گدا نواز در لطف کا گدا رکھنا آمین اللہم گدا نواز در گدا نواز در لطف کا گدا رکھنا جہاں میں مجھ کو نہ محتاج غیر کا رکھنا جہاں میں مجھ کو نہ محتاج غیر کا رکھنا اور کریم خیر ہو کریم خیر ہو کریم خیر ہو تیری کرم نوازی کی کریم خیر ہو کریم خیر ہو نوازی کی جس جگہ پہ پڑا ہوں میرا پتہ رکھنا میں جس جگہ پہ پڑا ہوں میرا پتہ رکھنا سیدہ زہرا کے بابا اللہ اللہ میں جیسا بھی ہوں میں جس جگہ پہ پڑا ہوں میرا پتہ رکھنا اور تجھے میں واسطہ واسطہ تجھے میں واسطہ دیتا ہوں سبز گنبد کا تجھے میں واسطہ دیتا ہوں سبز گنبد کا ایک بوٹا میرے باغ کا ہرا رکھنا ہر ایک بوٹا ہر ایک بوٹا میرے باغ
رکھنا گدا نواز درے لطف کا گدا رکھنا جہاں میں مجھ کو نہ محتاج غیر کا رکھنا. اب آپ کے شہر سانگلہ ہل میں بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز ABC. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی سر. بھائی مجھے نیو بورن بیبی ہوا ہے تو کب تک دکھاؤں؟ جی سر ابھی دکھا دوں. ہمارے ہاں نیو بورن بیبی سے لے کر 10 سال کے بچوں کے لیے گارمنٹس کی تمام ورائٹی موجود ہے. اور مجھے 2 سال کی بھتیجی کے لیے کپڑے بھی دکھاؤں. جی سر یہ سلیکشن لگی ہے 2 سال کی, ابھی تک سے سلیکشن کر سکتے ہیں. اب آپ اپنی پسند کا انتخاب بذات خود بھی کر سکتے ہیں. بیبی جنرل اسٹور کی تمام ورائٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے. جاؤ جا کے دیکھ لو بیٹا. اب چھوٹے بچے بھی بلا جھجک اپنی من پسند والدین کے ساتھ اور اکیلے بھی کر سکتے ہیں. کمپیوٹرائزڈ بل, مناسب دام, فکس ریٹ کے ساتھ ہمارا یہ ہے پیغام. جی اگر آپ کوئی چیز اس میں گھر والوں کو پسند آئے واپس بھی ہو جائے گی, چینج بھی ہو جائے گی, پیمنٹ بھی مل سکتی ہے, چینج بھی ہو جائے گی. جب مرضی آپ آ سکتے ہیں. ریلوے گلی نمبر 3 سانگلہ ہل ضلع ننکانہ صاحب. موبائل نمبر 0300721268. میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے. برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز. پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے. پریکٹیکل ہماری پہچان. اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت. انٹرنیٹ کی کلاسز داخلہ جاری ہے. برائٹ HD فلیکس, ڈیزائننگ, پرنٹنگ, شادی کارڈ, اشتہارات, HD فلیکس, اسکول رزلٹ کے لیے شیلڈ اور دیگر تقریبات کے لیے ایوارڈ بنوائیے. اور گھر کی دیواروں پر خوبصورت دیدہ زیب وال پیپر لگوانے کے لیے تشریف لائیں. چیف ایگزیکٹو سیف الرحمان. 0321669690. محمد امان الحق. 0321361323. محمد احسان الحق. 030043898180. برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی, کمیٹی بازار, سانگلہ ہل. جی ویلکم بیک. آئیے ماشاءاللہ حمد باری تعالیٰ ہوئی, تلاوت قرآن مجید. اور جیسا کہ آج کا موضوع ہے غلام مرتضیٰ فریدی صاحب نے اسی طرح کا انتخاب کرتے ہوئے توبہ استغفار کے حوالے سے, استغاثہ کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت کلام پیش فرمایا. یقیناً بہت پیاری آواز. آئیے پھر آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. بہت ہی پیارا موضوع ہے, جیسا کہ جو ہمارا یہ آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا, جہنم سے آزادی کے حوالے سے ہے. تو آج کا موضوع توبہ کے حوالے سے ہے, استغفار کے حوالے سے ہے. توبہ ہے کیا؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ استغفار کیا ہے؟ تو علامہ صاحب سب سے پہلے یہی سوال کر لیتا ہوں کہ توبہ کہتے کس کو ہے؟ توبہ کے حوالے سے کیا فرمائیں گے, اس کے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب بھائی آپ کا شکریہ. توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا. اب ایک رجوع وہ ہے جو بندہ اللہ کی طرف کرتا ہے. واہ. بندہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو گناہوں کے ساتھ کرتا ہے. جی جی. اللہ کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے, گناہوں کے ساتھ کرتا ہے. تو کوئی بندہ ایسا ہے نہیں کہ جس سے گناہ نہ ہو. آج جتنے بھی یہاں پہ ہیں لوگ, ظاہر گناہ تو ہو جاتے ہیں, مطلب کہ رجوع اللہ کی طرف کرنا ہی کرنا ہے. بندہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے گا
تو وہ دنیا میں اس کا رہنے کا جو فائدہ ہے نا وہ نہیں ہوگا. رجوع لازمی اللہ کی طرف کرنا ہے. بے شک. اور جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے توبہ کے ساتھ گناہوں کے ساتھ, خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے بڑا محبوب ہے. ابھی میں آگے چل کے بتاؤں گا بسم اللہ, جیسے جیسے آپ سوال کریں گے. اب اللہ کتنی محبت کرتا ہے توبہ کرنے والے کے ساتھ. دیکھیں ایک آدمی نے گناہ کیا, گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. آدمی گناہ کرے گا اللہ ناراض ہو جائے گا. جی جی جی. جب کوئی بندہ ناراض ہوتا ہے نا اس کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے جی, لیکن خالق کائنات کو راضی کرنا بڑا آسان ہے. سبحان اللہ. بندے کو صرف تھوڑی سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک قدم چل کے آنا پڑے گا. آگے تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اگر ایک قدم میری طرف آئے گا تو پھر میں 10 قدم. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. ابھی آپ پڑھ رہے تھے نا لا الہ الا اللہ, یہ کوئی عام کلمہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ. بے شک. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا نا جب یا اللہ مجھے کوئی وظیفہ دے, فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ. پھر انہوں نے کہا وہ لا الہ الا اللہ تو ہر کوئی یا اللہ کوئی وظیفہ بتا. فرمایا لا الہ الا اللہ. پھر کہا یا اللہ کوئی وظیفہ, فرمایا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تو اس کلمے کو ہلکا سمجھ رہا ہے. جی جی. پوری کائنات ایک طرف ہو جائے تو اس کلمے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ کلمے میں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اگر کسی بندے نے توبہ کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. بے شک بے شک. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. انما التوبۃ علی اللہ. یہ قرآن پاک کا بہت ہی قیمتی نقطہ ہے اگر آپ غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں. صاحب بھائی یہ دیکھنا ہے آپ نے اللہ کیا فرما رہا. فرما انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون. یہ علی جو ہے نا علی اللہ, اس کا معنی آپ سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے. سبحان اللہ. کیا معنی ہے, کیا دل فریب معنی ہے. گناہگار کے لیے خوشی کی نوید ہے یہ. اللہ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین, فرمایا کہ جس نے توبہ کی علی اللہ مجھ پہ لازم ہے اس کی توبہ قبول کرنا. علی اللہ مجھ پہ لازم ہے. لازم ہے. واہ واہ کیا بات ہے. توبہ کرنے والا سوچ نہیں رہا کہ میں جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا ادھر سے تو پیغام آ چکا ہے کہ تو نے بولنا ہے تو میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے قبول کرنا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اب بھی اگر کوئی نہیں آتا تو اس میں قصور کس کا ہے؟ ہم تو مائل با کرم ہیں. تو مائل با کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. بے شک. جوانی میں آدمی اپنی امنگوں کے دن ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے اب کون سے توبہ کے دن ہیں ہمارے, ابھی تو بڑھاپے پہ جائیں گے, ابھی تو وہاں پہ جا کے پھر نمازیں پڑھ لیں گے, پھر توبہ کر لیں گے, ابھی کون سا نہیں. اب ہے توبہ کے دن, یہ جوانی کے دن, بے شک یہ جوانی کے دن, توبہ کے دن جوانی کے دن ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری. جوانی کی توبہ. ابھی آپ کہیں گے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی توبہ کیا ہے. جی جی. ابھی آپ نے بولے تھے 2-3 الفاظ, وہ میرے ذہن میں ہو سکتا ہے آپ پوچھیں مجھ سے. ہاں جی بالکل. سوالات باری باری. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے, جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہوا, پیار کرتا ہوا, ادب و احترام کرتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, اللہ اسے پھر اس مقام پہ پہنچاتا ہے. توبہ کرنے والے کو اس کے گناہ معاف کرتا ہے, اسے اپنا دوست بناتا ہے, ولی بناتا ہے. پھر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ایسا بندہ جو توبہ کر کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے, پھر یہ نہ سمجھے کہ یہ اکیلا رہ گیا, پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا. سبحان اللہ. جس سے یہ دیکھتا ہے, بے شک. پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے. کیا بات ہے. اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے. صاحب بھائی آگے جو الفاظ ہیں یہ کوئی آپ جو علماء کرام ہیں وہ تصوف کے کھاتے میں اس حدیث کو نہ ڈال دیں کہ یہ صوفیاء نے بنائی ہوگی. یہ حدیث صحیح ہے, حدیث صحیح عند کل المحدثین, یعنی کہ سارے محدثین کے ذہن میں اور ان کے خیالات میں اور ان کے علم میں یہ حدیث صحیح ہے. کیا فرمایا جا رہا ہے؟
اس کے کان بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، فرمایا کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، جس سے یہ چلتا ہے۔ اب اس سے آگے میں کیا کہوں، اس سے آگے کوئی چیز ہے؟ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق جب جڑ جاتا ہے، خالق کائنات فرما رہے ہیں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ یہ چلتا ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا، کوئی یہ نہ کہ یہ تو صوفیاء کی بات ہوگی، یہ جو صوفیاء ایسی باتیں کرتے ہیں، نہیں، میں نے پہلے بتا دیا ہے، یہ حدیث صحیح حدیث ہے ماشاءاللہ، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے، بے شک، خواہ اہل حدیث ہو، خواہ علماء دیوبند ہوں، خواہ علماء اہل حدیث ہوں، خواہ علماء اہل سنت ہوں، تمام کے نزدیک حدیث صحیح عند کل المحدثین، تمام محدثین کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ یہ چلتا ہے۔ اب اللہ کی اور کیا محبت ڈھونڈ رہا ہے گناہگار؟ اللہ اللہ اللہ، ہائے ہائے، فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں لیکن سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات، جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس کی مثال حدیث پاک میں آئی ہے، بڑی دل فریب مثال ہے۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دیتے ہوئے کہ ایک آدمی ہے، اس کے اونٹ کے اوپر بہت سارا کھانا پینا رکھا ہوا، وہ بہت دور نکل گیا، کہیں دور، وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے، جو بھی ہے اس کے اونٹ کے اوپر ہی ہے، وہی کھائے گا تو اس کی زندگی بچے گی۔ وہ آدمی تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، اپنا سر مبارک لگاتا ہے، سر ایسے تھوڑی سی آنکھ لگی، ایسی آنکھ کھلی تو دیکھا تو اس کا اونٹ غائب۔ جی جی، اب دیکھا اس نے ادھر ادھر گیا، آگے پیچھے دیکھتا ہے وہ اونٹ ہی نہیں ہے۔ اب وہ موت کے انتظار میں، بھئی اب کیا ہوگا، ہے تو کوئی چیز نہیں میرے پاس، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ موت ہی آئے گی، یہ ایسے سوچتے سوچتے ابھی وہ ایک مرتبہ پھر آنکھ لگی تو یکدم کھلی تو دیکھا وہ اونٹ بھی وہاں پہ موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے۔ اب وہ اتنا خوش ہوتا ہے، زندگی آ گئی، اب وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اس خوشی میں آ کر وہ اپنا جملہ تبدیل کرتا ہے، اللہ اکبر، خوشی میں آ کے جملہ تبدیل کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی زبان سے خوشی میں یہ نکلتا ہے، اے یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ خوشی میں اللہ اللہ اللہ، جملہ الٹی ہو گیا، الٹا جملہ ہو گیا نا، خوشی میں الٹا جملہ ہو گیا، یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ وہ جو اس کو اتنی خوشی ہوئی ہے نا دوبارہ زندگی ملنے سے، اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرا بندہ گناہوں سے میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، جب میں اسے توبہ کر دیتا ہوں مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، معاف کر دیتا ہوں جب اللہ، یہ نہیں کہ بندے کو ہی خوشی ہوتی ہے، اللہ کو بھی معاف کرنے میں خوشی ہوتی ہے۔ جب کوئی ماں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہے نا تو صرف بیٹے کو خوشی نہیں ہوتی، ماں کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ بیٹا میرے پاس آ گیا۔ اسی طرح اللہ کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں، چلو بہرحال میں اس کو ذرا رکھتا ہوں، بھی بعد میں سناؤں گا، لیکن یہ توبہ کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ توبہ جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور جب اللہ کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے کی توبہ کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ میں نے اس کو معاف کرنا ہے۔ جب بندے کو معافی مل جاتی ہے، اور دعا یہ کریں، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ بندے کے جانے میں دیر ہو سکتی ہے، جی 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 جی، معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ جائیں، یہ نہ سوچیں پتہ نہیں معافی ہوگی یا نہیں ہوگی، تیرے جانے میں دیر ہے، اس کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے۔ اسے توبہ کہتے ہیں کہ آدمی صرف رجوع کر لے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم کے فیصلے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اچھا، یہ میں چاہتا ہوں جیسا کہ آپ نے وہ بندہ جو آنکھ لگی پھر کھلی، اونٹ غائب، سامان غائب، پھر آنکھ لگی، جب کھلی سامنے سارا سامان، زندگی میں زندگی آ گئی، پھر جملہ نکلا کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ تھوڑی سی کلیریفیکیشن ہو جائے اس کے حوالے سے تاکہ عوام الناس جو عام لوگ ہیں اس جملے کو سمجھ جائیں، وہ کہنا کیا چاہتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے جو انعام جو بات ہے ذرا تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دیں تاکہ ذرا مسئلہ دیکھیں اس کی وہ کہنا یہ چاہتا تھا یا اللہ میں تیرا بندہ، بے شک، لیکن اس کی خوشی کی یہ انتہا ہے جی جی کہ وہ بھول گیا، اور اس بھولنے سے اس نے کہہ دیا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، لیکن اس کی پکڑ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اس کی پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ یہ ہے محبت کا معاملہ۔ صاحب بھائی محبت کے معاملے کچھ اور ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، ایک آدمی کیا کہہ رہا ہے، اللہ کہ تم ہوویں میرے کو میں تیریاں جواں کڈا، جی جی میں تینوں کنگھی کرا، میں تیریاں جواں کڈا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا یہ تو کافر ہو گئے، اللہ کی جویں نکال رہا ہے، اللہ کو کنگھی کر رہا ہے، اللہ اکبر، کہا تو کافر ہو گیا۔
جب موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں وہاں پہ کیا خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں؟ موسیٰ تو نے میرے بندے کو مجھ سے جدا کر دیا، اللہ اکبر، تو نے صرف اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے سنے ہیں، لیکن میں نے اس کے دل میں محبت دیکھی ہے، ماشاءاللہ، وہ میری محبت میں لگا ہوا تھا، جی جی جی، دیوانہ تھا، مجنون تھا۔ محبت میں جب ایسے جملے نکلتے ہیں نا پھر پکڑ نہیں ہوتی۔ یا ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، ہو سکتا ہے اس کی پکڑ نہیں، یہ محبت میں جملے نکلے ہیں، اور محبت میں جنگ جائز ہوتی ہے، محبت والے جو معاملے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ اچانک اگر کوئی ایسا ہو جائے وہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے، وہ ان کا ایک نظام ہے محبت والوں کا، پیار والوں کا۔ یہ نیتن جملہ نہیں نکلا، وہ ایک محبت میں اچانک ایسے کہنا اللہ تو میرا اللہ میں تیرا بندہ، یہ تھا، تو اچانک دل سے وہ نکلا جملہ، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اچھا، توبہ استغفار، جیسا کہ ہمارا یہ موضوع ہے توبہ اور استغفار، توبہ کو تو آپ نے جیسا وہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا، بہت اچھا آپ نے بیان کیا۔ میں چاہتا ہوں استغفار کے حوالے سے بھی ذرا تھوڑی سی گفتگو ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ استغفار کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں۔ استغفار بھی صاحب بھائی تقریباً توبہ کے معنی میں آتا ہے، توبہ استغفار آپ نے دو لفظ سنے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو استغفار ہے نا جی، یہ صرف اور صرف گناہوں سے توبہ کرنے کے معنی میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، کہ آدمی سے گناہ ہو گیا اور استغفار اس نے کر لیا، نہیں۔ استغفار کا ایک استغفار یہ سمجھیں کہ ایک مستقل عبادت ہے، واہ واہ، بے شک، استغفار ایک مستقل عبادت ہے۔ استغفار جو ہے اس کو آپ یہ سمجھ لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فتوحات عطا فرما دی، سب کچھ ہو گیا، قرآن پاک میں ایک سورہ ہے سورہ نصر، اس میں ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، خالق کائنات نے فرمایا محبوب سب کچھ آ گیا، نصرت ہو گئی، سب کچھ جناب والا فوج در فوج وہ داخل ہو گئے، اب ارشاد فرمایا جا رہا ہے نبی کو، جی جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا یہ امر ہے، یہ صیغہ امر کا ہے، واستغفر، فرمایا محبوب اب میری تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے۔ اگر گناہوں پہ استغفار ہے تو نبی نے کون سا گناہ کیا؟ واہ واہ، بہت اچھے۔ اگر گناہوں پہ ہی استغفار ہے تو پھر نبی نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کہ انبیاء تو معصوم ہیں، پھر وہ نبی جس کی وجہ سے پوری کائنات کے گناہ معاف ہوں گے، ان کو فرمایا جا رہا ہے مطلب پتہ چلا کہ استغفار ایک مستقل عبادت ہے، بے شک ایک علیحدہ عبادت ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دے دوں، سورہ نوح میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی روایت ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان سے بھی یہ روایت منسوب ہے، فرماتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے تو ایک آدمی آیا، آگے کہنے لگا حضور دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمایا، آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک آیا کہنے لگا حضور دعا کیجیے اللہ بارک استغفار کیا کرو۔ ایک آیا کہنے لگا مجھے مال چاہیے، آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ جب یہ سارے جملے بولے تو جب یہ سارے چلے گئے تو لوگوں نے کہا حضور جو بھی آیا آپ نے استغفار کا کہا، جی جی، کسی کو مال میں ضرورت ہے وہ بھی استغفار کرے، کسی کو اپنا اولاد کی ضرورت ہے وہ بھی استغفار کرے، کسی کو بارش کی ضرورت ہے، باغات کی ضرورت ہے وہ بھی استغفار کرے، آپ نے سب کو استغفار کا کہہ دیا۔ آپ فرمانے لگے آپ نے سورہ نوح نہیں پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ یعنی کہ یہ آیات قرآنی آپ سورہ نوح کی پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ استغفار صرف گناہوں پہ نہیں۔ جی جی جی، صاحب بھائی آپ دیکھیں کہ فرض کرو کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، فرض کیجئے گناہ تو ویسے ہو جاتے ہیں سب سے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا لیکن مجھے اولاد کی ضرورت ہے، جی، گناہ میں نے کوئی نہیں کیا لیکن اولاد کی ضرورت ہے، میں اس اولاد کے لیے بھی استغفار کر سکتا ہوں۔ بہت اچھے۔ میں مال کے لیے بھی، یعنی کہ نعمت کے حصول کے لیے استغفار کیا جاتا ہے، بہت اچھے، یعنی کہ اس کائنات میں اگر آپ کو نعمتیں چاہیے ان کے لیے بھی استغفار کیا جاتا ہے، استغفار سے نعمتیں ملتے ہیں۔ اب یہ میں جملہ بول رہا ہوں آپ کو، اس سے استغفار کا پتہ چل جائے گا، نعمتوں کے حصول کے لیے استغفار کیا جاتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا آپ استغفار کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور جب استغفار کریں گے اللہ کی ساری نعمتیں حضور کے ہاتھ میں آئیں گی اور آگے بانٹ دی جائیں گی، یعنی کہ یہ ہے نبی کا استغفار کہ ساری نعمت خدا بندی جو ہے وہ حضور کے ہاتھ میں آ جائیں گی
اور پھر اس استغفار سے وہ ساری کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بانٹیں گے. یہ نبی کا استغفار ہے. لیکن جب کوئی گناہ گار استغفار کرتا ہے وہ اپنے گناہوں پہ استغفار کرتا ہے, گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے استغفار ہوتا ہے. استغفار دونوں معنوں میں شامل ہوتا ہے, ایک گناہ کی معافی کے لیے اور دوسرا نعمت کے حصول کے لیے. یہ دونوں طریقے سے جو ہے نا استغفار بہت اچھے. یقیناً استغفار رب کو ناظرین بہت پسند ہے. جیسا کہ حضرت ایک روایت بیان کر رہے تھے, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے پاس بھی ایک شخص آیا, جیسے یہ روایت ہے اسی طرح سیم ہے. کسی نے اولاد مانگی, کسی نے بارش مانگی, کسی نے دولت مانگی, کسی نے درم و دینار مانگے, کسی نے سکون مانگا, کسی نے رحمت مانگی, کسی نے سکون کے ساتھ ساتھ اولاد, یہ ساری دنیا کی تمام نعمتیں مانگی. تو جو بھی آتا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کو فرماتے تھے, جا بندے استغفار کر, استغفار کر, استغفار کر. یہ اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب ذکر ہے. اور اگر آپ رزق چاہتے ہو, جیسا کہ بہت سارے وظائف ہیں, تو کوشش کریں گے کہ وظائف کے حوالے سے بھی کوئی موضوع رکھا جائے تاکہ وظائف جو ہے یقیناً دنیا کو تلاش ہے. تو انشاءاللہ استغفار کا جو موضوع ہے بہت پیارا ہے. تو استغفار جو ہے رزق کے حصول کے لیے بھی استغفار کی جاتی ہے, لوگ کرتے ہیں, اللہ نوازتا ہے. یقیناً جیسا کہ مولانا آپ نے فرمایا کہ نبی کی استغفار, جی چلیں یہ تو ہو گیا کہ یہاں سے آپ کی گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ نبی جو ہیں وہ استغفار کرتے ہیں. اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, میرا یہ آگے سوال تھا لیکن آپ نے شامل کر لیا, چلیں بہت اچھی بات ہے. نبی کی اور عام جو شخص ہے اس کی استغفار میں کیا فرق ہے؟ ذرا تھوڑی سی اس کو کلیریفیکیشن کر دیں تاکہ مزید آسانی ہو جائے سمجھنے میں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی استغفار کرتے ہیں. یہ قرآن پاک میں بہت ساری جو ہے نا وہ آیات مبارکہ اس پہ آئی ہیں. میں صاحب بھائی یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ جب کوئی عام آدمی استغفار کرتا ہے نا, عام آدمی استغفار کرتا ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ لے کے جاتا ہے. اللہ اکبر. عام آدمی جب استغفار کرتا ہے, اسی سے ناظرین کو میری یہ جملہ اگر سمجھ آ گیا تو آپ کو عام آدمی اور نبی کے استغفار میں فرق چلے گا. جب کوئی عام آدمی استغفار کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو لے کے جاتا ہے, لیکن جب نبی استغفار کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کو لے کے جاتا ہے. عام آدمی استغفار کرتا ہے وہ گناہوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے, اور نبی جب جاتا ہے وہ اپنی امت کے ساتھ جاتا ہے. وہ استغفار جو ہوتا ہے وہ اپنی امت کے لیے ہوتا ہے. واہ واہ کیا بات ہے. ناظرین میں چاہتا ہوں یہاں پر کلام شامل کر لیں, اور موضوع جو ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم, آپ کا یوم بھی ہے. تو میں تو فریدی صاحب, غلام مرتضیٰ فریدی صاحب, جو آپ کا دل چاہتا ہے, حالانکہ آپ نے یقیناً کہا تھا, میں نے بھی کہا تھا کہ موضوع کے ریلیٹڈ ہی آپ نے کلام پڑھنا ہے, تو آپ کی مرضی ہے جی, جو آپ کلام پڑھنا چاہیں. اگر مولا علی کے حوالے سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی, نعت پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی, جو آپ کے اوپر ہے جی. بسم اللہ. کلام کے ساتھ ہی انشاءاللہ مختصر سی ناظرین کمرشل بریک لیں گے, اس کے بعد پھر حاضر ہوں گے, اور اسی طرح سوال و جوابات, کافی سوال آئے ہیں, اور سوالات کے ساتھ ساتھ جو ہماری گفتگو ہے توبہ استغفار کے حوالے سے وہ بھی جاری و ساری ہوگی. پھر انشاءاللہ قبلہ پیرزادہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب کاظمی آپ سے بھی کلام محبت سماعت فرمائیں گے. جی غلام مرتضیٰ فریدی صاحب. انشاءاللہ موضوع بھی آپ کا توبہ استغفار ہے, اور جو یہ وقت شروع ہو گیا ہے یہ بھی 21 رمضان المبارک کی طرف چلا گیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس بابرکت مہینے میں کیونکہ مولا کائنات کی شہادت کے حوالے سے میں فضائل کے حوالے سے 2 اشعار کلام سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی چاند بسم اللہ.
فضائے دہر سبحان اللہ سارا علی کا ہے بے شک بے شک بے شک منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اور مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا مرحب دو نیم مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں عقیدت کے باب میں بھائی واہ واہ تم دخل دے رہے ہو تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے یہ معاملہ دیکھو دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے تو کیا ہے اور کیا کیا خوبصورت لگتا ہے تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے فضائے دہر میں سارا علی کا ہے اب آپ کے شہر سانگلا ہل میں بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز ABC۔ السلام علیکم بھائی۔ جی سر،
भाई मुझे न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो तब तक दिखाऊं? जी सर अभी दिखा दूँ। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए गारमेंट्स की तमाम वैरायटी मौजूद है। और मुझे 2 साल की भतीजी की